السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے آخری امتحانات کے سوالات، آخری امتحان کے سوالات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بے شک یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین تیاری ہے اور یوم آخرت کی عظیم تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تقوی کا زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، امتحانات کے دنوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ امتحان کے سوالات کی تیاری کریں، اور اس اعلان میں آخرت کے امتحان کی یاد دہانی ہے۔ اللہ نے اپنی عظیم ذات کی قسم کھائی اور وہ یقیناً انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا، اور کامیاب وہی ہے جو اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آؤ ہم آخرت کے امتحان کے کچھ سوالات کا جائزہ لیتے ہیں جو انتہائی خوفناک اور عظیم ہے۔ پہلا آخرت کا امتحان وہ ہے جو انسان کو قبر میں پیش آتا ہے، اور اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں من ربک ما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ رواہ ابو داود۔ آخرت کے امتحان کے سوالات میں سے ایک سوال نماز کے بارے میں بھی ہے۔ کیا تم نے اپنی نمازوں کی پابندی کی؟ کیا تم نے اس کی پابندی کی یا اسے ضائع کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب اور فلاح یاب ہوا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ جو اپنے بچوں کو سکول کے لیے جگاتا ہے انہیں نماز کے لیے نہیں جگاتا، اس نے عارضی کامیابی کو دائمی کامیابی پر ترجیح دی اور اپنے بچوں کو حقیقی ناکامی میں مبتلا کیا۔ آخرت کے امتحان کے سوالات میں سے ایک سوال 4 چیزوں کے بارے میں ہوگا، عن عمرک و شبابک و مالک و علمک، کہ تمہاری عمر کے بارے میں، تمہاری جوانی کے بارے میں، تمہارے مال کے بارے میں اور تمہارے علم کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے اس کی جگہ سے جب تک وہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کا جواب نہ لے لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کیسے گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ اس کے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ رواہ الترمذی۔ آخرت کے امتحان کے سوالات میں سے ایک سوال رعایا کے بارے میں ہوگا، کیا تم نے ان کی ذمہ داری نبھائی یا اس میں کوتاہی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ الی آخرہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام اپنی رعایا کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے،
اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ آخرت کے امتحان کے سوالات میں سے ایک سوال نعمتوں کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، یعنی دنیا میں جو نعمتیں تمہیں دی گئیں کیا تم نے ان کا شکر ادا کیا؟ کیا تم نے ان میں اللہ کا حق ادا کیا؟ کیا کہیں ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے تو تم نے استعمال نہیں کیا؟ کیا تم نے ان نعمتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کے شکر سے غافل تو نہیں ہو گئے، بلکہ شاید تم نے ان نعمتوں کو اللہ کے نافرمانی کے لیے ہی استعمال کیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے پاس آئے، ہم نے انہیں کھجوریں کھلائیں اور پانی پلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من نعیم الذی تسألون عنہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اخرجہ النسائی و احمد۔ آخرت کے امتحان کے سوالات میں سے ایک سوال جسمانی اعضاء اور حواس کے بارے میں ہوگا، کیا تم نے انہیں اطاعت اور جائز امور میں استعمال کیا یا تم نے انہیں گناہوں اور برے کاموں میں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ کی اپنے بندوں پر رحمتوں میں سے یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا تو اسے اسی کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ گئے۔ یہ ہیں آخری امتحان کے سوالات، اور یہی ہے محاسبہ اور باریک بینی کا معیار۔ جو سوال کے لیے جواب تیار کرو اور جواب درست تیار رکھو، اس امتحان کا نتیجہ یا تو دائمی نعمتوں والی جنت کی طرف یا دردناک عذاب والی آگ کی طرف ہوگا۔ تو ابھی سے جلدی کرو اور اپنے دائمی مستقبل کی منصوبہ بندی کرو، اور آخرت میں اپنی زندگی کی ضمانت لو، اس سے پہلے کہ تم کہو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت عطا کر۔ اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروکاروں کے کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدوں کی غمخواری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ، تو ہی تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔